بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. باب سجود السہو وغیرہ من سجود التلاوت والشکر. نماز میں بھول چوک، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر کے متعلقہ مسائل، اور درمیانی تشہد بھول جائیں تو سجدہ سہو کیا جائے قبل السلام. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة. وهذا اللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بہم الظہر، نبی علیہ السلام نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی. نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس. نبی علیہ السلام پہلی دو رکعت کے بعد آپ نہ بیٹھے، آپ کھڑے ہو گئے. پہلی دو رکعتوں کے بعد درمیانی تشہد میں بیٹھے بغیر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. فقام الناس معه، لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاة، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کر لی. وانتظر الناس، اب لوگ انتظار کر رہے تھے تسلیمہ، نبی علیہ السلام کی سلام پھیرنے کے لوگ انتظار کر رہے تھے. کبر وہو جالس، تشہد مکمل کرنے کے بعد کبر، آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا. وہو جالس، اس حال میں ابھی آپ تشہد میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. وسجد سجدتین، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کہ سجد، اور آپ نے سجدہ کیا سجدتین، دو سجدے. قبل ان یسلم، آپ علیہ السلام سلام پھیرنے سے پہلے. ثم سلم، پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا. اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو ساتوں اماموں نے روایت کیا ہے. وہذا اللفظ للبخاری، اور جو لفظ یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے یہ بخاری کے الفاظ ہے. وفی روایت لمسلم، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے یکبر فی کل سجدۃ، نبی علیہ السلام ہر سجدے کے ساتھ، ہر سجدے میں جاتے وقت آپ علیہ السلام اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے. وہو جالس، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. وَيَسْجُدُ النَّاسُ مَعَهُ، آپ سجدہ کرتے تھے اور آپ کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرتے تھے، اور آپ کے سجدے کے ساتھ لوگ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے. مکان ما نسی من الجلوس، اس کی جگہ پہ جو آپ بھول کی وجہ سے، جو پہلا تشہد آپ بھول کی وجہ سے نہیں بیٹھے، اس کی جگہ پہ نبی علیہ السلام نے دو سجدہ کیے. تو یہاں پہ سجدہ سہو، درمیانی تشہد بھول ہو جائیں تو سجدہ سہو کیا جائے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کو یاد آ گیا، ایک تو امام کو خود یاد آ جائے، ایک تو یہ کہ مقتدی سبحان اللہ کہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. جب امام بھول جانے کی صورت میں سبحان اللہ کہنا، اگر پیچھے نمازی مرد حضرات ہیں تو وہ سبحان اللہ اپنی آواز کے سبحان اللہ کہہ کے امام کو انفارم کرے گا. اگر مقتدی خواتین ہے، خواتین اگر اس کے پیچھے ہے، اگر خواتین میں سے کسی کو اس بات کا ادراک ہوا ہے تو وہ عورت آواز نہیں بولے گی، التصفیق، وہ اس طرح کرتے تالی بجا کر امام صاحب کو اطلاع دے گی، امام صاحب آپ بھول گئے ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے قریب وہ افراد بیٹھے جو شعور رکھتے ہیں، جو نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو بھول جانے کی صورت میں لقمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے،
ان لوگوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ امام کے زیادہ قریب رہے، تاکہ امام بھول جانے کی صورت میں امام کو فوری طور پہ گائیڈ لائن، امام کی رہنمائی اور امام کو اطلاع دے۔ اور عموماً ہمارے بدقسمتی سے یہ مسائل بیان نہیں ہوتے، تو بعض لوگ اگر بھول جانے کی صورت میں کوئی اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو بنیادی جو بیسک مسائل ہے اس کے اوپر بدقسمتی سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دو باتیں سامنے آتی ہے۔ پہلی بات، اگر بھول جانے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو۔ دوسری بات، اگر درمیانی تشہد رہ جانے کی صورت میں صرف سجدہ سہو کرنے سے وہ جو کمی دور ہو جائے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى الصلاتي العشی ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرآن الناس فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال صلی بنا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی رکعتین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے ایک نماز، یعنی یا ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، جو 4 رکعتوں والی نماز ہے، ان کو نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی. ثم سلم، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا. ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد، پھر آپ مسجد کے سامنے ایک لکڑی تھی، اس لکڑی پر آپ ہاتھ رکھے، آپ وہاں پہ چلے گئے اور آپ وہاں پہ ہاتھ رکھے وہاں پہ بیٹھے رہے. فوضع يده عليها وفي القوم ابو بکر وعمر، اور ان نمازیوں میں ابو بکر و عمر بھی موجود تھے. فہابا ان يكلماه، ابو بکر و عمر دونوں ڈر گئے نبی علیہ السلام سے اس مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام سے دریافت کرتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے کی جسارت کرتے ہوئے. فہابا، یہ دونوں ڈر گئے، ان يكلماه، کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس مسئلے میں گفتگو کرے. وخرج سرآن الناس، اور لوگوں کے جن کو جلدی تھی وہ لوگ نماز پڑھ کے نکل گئے. اچھا، فقالوا اقصرت الصلاة، تو وہ جو لوگ نکلے تھے وہ کہنے لگے کیا نماز مختصر ہو گئی ہے. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذا اليدين، اور اس میں ان نمازیوں میں ایک نبی علیہ السلام کی وہ صحابی بھی تھا جسے ذل یدین کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ عام لوگوں کے ہاتھوں کے مقابلے میں تھوڑا لمبا تھا، تو نبی علیہ السلام پیار سے اسے ذل یدین کہا کرتے تھے، 2 ہاتھوں والے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذل یدین نے یہ ہمت کی سوال کرنے کی، پوچھنے کی. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسیت ام قصرت الصلاۃ، اللہ کے حبیب کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ آپ بھول گئے ہیں یا نماز مختصر ہوئی ہے؟ فقال لم انس ولم تقصر، نبی علیہ السلام فرمانے لگے نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی. قال بلا قد نسیت، تو ذوالدین فرمانے لگا اللہ کے حبیب پھر آپ بھول ہی گئے ہیں. فصلی رکعتین، ذوالدین کی یہ بات سننے کے بعد نبی علیہ السلام نے اب 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر چکے تھے. اب درمیان میں باتیں بھی ہوئی، ذوالدین بات کر رہے ہیں اقصرت الصلاۃ ام نسیت، تو آپ فرماتے ہیں لم انس
لم انسا ولم تقصر، نہ میں بھول گیا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی ہے۔ کن کے درمیان بات ہو رہی ہے؟ نبی علیہ السلام اور ذوالیدین کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ نماز کتنے رکعت پڑھ کے اللہ کے نبی سلام پھیر چکے ہیں؟ 2 رکعت۔ اب درمیان میں بات بھی ہو گئی ہے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے نبی سلام بھی پھیر چکے ہیں، اور اب 2 رکعت رہتی بھی ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی ہے۔ تو ذوالدین کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر آپ بھول ہی گئے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فصلی رکعتین، نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں، جو 2 رکعتیں رہتی تھی ان 2 رکعتوں کو آپ نے پھر کمپلیٹ کیا، پڑھا۔ ثم سلم، پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا۔ ثم کبر، اب پہلے میں یہ تھا سجدہ جو درمیانی تشہد رہ جانے کی صورت میں آپ علیہ السلام نے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کیا؟ سجدہ، نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ تلاوت کیا۔ اب یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ ثم سلم، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ نے فوراً سلام پھیرا۔ ثم کلم، ثم سلم، 2 رکعت پڑھ کے آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا۔ ثم کبر فسجد مثل سجودہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں گئے۔ مثل سجودہ، اپنے پہلے سجدے کی طرح، او اطول، یا پہلے سجدے سے تھوڑا لمبا آپ نے سجدہ کیا۔ ثم رفع رأسہ، ایک سجدہ کر کے آپ نے اپنے سر اٹھایا، فکبر، سر اٹھاتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہا۔ ثم وضع رأسہ فکبر، پھر نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ فسجد مثل سجودہ، آپ نے اس سجدے کے برابر سجدہ کیا، او اطول، یا اس سے تھوڑا لمبا سجدہ کیا۔ ثم رفع رأسہ وکبر، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا اور وکبر، اور آپ نے اللہ اکبر کہا۔ متفق علیہ، اسے بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ واللفظ للبخاری، اور یہاں پہ بخاری کے لفظ ہی کو کوٹ کیا گیا ہے، اور مسلم کی روایت میں صلاۃ العصر، مسلم کی روایت میں یہ نماز جو ہے متعین کر دیا گیا ہے، یہ ڈکلیئر کیا گیا وہ عصر کی نماز تھی۔ تو صحیحین کے جو لفظ ہے فقالوا وفی روایت ولم یسجد حتی، اچھا، ولی ابی داود، اور امام ابی داود نے روایت کیا ہے، قال، نبی علیہ السلام اصدق ذوالیدین، نبی علیہ السلام ذوالیدین کی اعتراض سننے کے بعد لوگوں سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ فأومأوا، اے نعم، سب نے اشارہ کیا اس طرح، ہاں اللہ کے حبیب ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وفی الصحیحین، وہی فی الصحیحین، اور یہ لفظ صحیحین میں ہی ہے، ولكن بلفظ قالوا وفی روایت ولم یسجد حتی، نبی علیہ السلام اس وقت تک آپ نے سجدہ نہیں کیا، حتی یقنہ اللہ تعالی ذالک، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جب تک یقین ہونے نہیں دیا اس وقت تک نبی علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ سجدہ سہو کے بعد تشہد کا مسئلہ ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم فساح فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه ابو داود والترمذی وحسنه الامام حاکم وصححه۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صلی بہم، نبی علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی، فسح، آپ علیہ السلام بھول گئے، فسجد سجدتین، آپ نے 2 سجدے کیے، ثم تشہد، پھر آپ علیہ السلام نے سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ نے تشہد پڑھا، ثم سلم، پھر آپ علیہ السلام نے تشہد کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا۔ تو اب یہاں پہ سجدہ سہو کا تیسرا طریقہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے نماز کے اندر ہی سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا، پھر سلام پھیرا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے تشہد سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے، اور تشہد کے بعد، تشہد کو آپ نے بعد میں پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ یہ سہو ذوالیدین کی حدیث والا سہو ہے، کوئی دوسرا موقع نہیں ہے، اور ذوالیدین والے واقعے میں صحیح ہے اور سنن کی جگہ میں تشہد کا نام تک مذکور نہیں ہے، پس ترجیح اسی کو ہے کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں ہے۔
یعنی اب یہاں پہ دو حدیثیں آ گئی، ایک تو طرف صحیحین کی حدیث ہے، ایک طرف ابو داؤد اور ترمذی کی ہے، تو یہاں پہ مؤلف کا موقف یہی ہے، ترجیح وہی ہوگی جو ذوالیدین والی حدیث میں ہے، وہی ہوگی کہ آپ پہلے تشہد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔